پہلے تو ہم سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سبھی کا دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے, اور خاص کر پارٹیسپینٹ جو 2 مہینے سے تیاری کر رہے تھے. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی محنت کیا اور بہت ہی کانفیڈنس سے آپ نے جواب دیا. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا معنی ہے, کیونکہ جو ٹرینر ہے جو کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, جب اس کی ٹیم کانفیڈنس سے جواب دیتی ہے تو ایک بہت اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے. کم سے کم میں یہ چاہتا تھا جو ہماری نقاب والی جو بہنیں ہیں, جس طرح ماشاءاللہ دین کی وہ شہزادی ہیں, امت کے شہزادی ہیں, وہ جب دنیا کے معاملے میں آئے تو گونگی بہری نہ رہے. میرا ایک مقصد بہت صاف ہے, وہ ہر چیز کا جواب دینے والی ہوں. ایسا نہ ہو کہ دین کی پوری قرآن ہم جانتے ہوں, حدیث جانتے ہوں, لیکن جب ہم ظالم حکومت کے سامنے آئے تو وہاں گونگے و بہرے بن جائیں. تو ہمیں ایسا دین کی نہ ضرورت ہے, نہ امت کو ایسے دین لوگوں کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری جو خواتینیں ہیں وہ امت کی شہزادیاں ہیں, امت کی شیرنی بھی بنیں. جہاں بھی غلط ہو رہا ہے ان کی زبان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کی وہ آواز اٹھا سکیں. ہماری خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے. یاد رکھیے, گورنمنٹ ہی نہیں ہوتی, ہم جو خاموش ہوتے ہیں. ظلم اس لیے نہیں بڑھتا کہ ظلم کرنے والے زیادہ لوگ ہیں, ظلم اس لیے بڑھتا ہے جو ہم شریف لوگ گائے کی طرح خاموش رہتے ہیں. ہم ظلم کو سہتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے بہت چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن ہم خاموش رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسے بڑا ہو جائے, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے کا کیریئر کیسے بن جائے. ہم یہ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بہت اچھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہو. ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں لیکن نہ ہم امت کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ اپنے حالات پر ہم غور فکر کرتے ہیں. جس طرح آج ایک آپ کے ایریا میں آپ کو ایک کلین واٹر ملتا ہے, تو کیا آپ کی یہ فکر ہے آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح کلین واٹر ملے. آج ہم جاتے ہیں گورنمنٹ آفس میں جاتے ہیں جہاں اگر ہمیں عزت ملتی ہے تو کیا ہم نے سوچا ہے یہ ماحول ہمیشہ بنے وہاں پہ ہمیں عزت ملے, ہمارا جو ورک ہے ٹائم پہ ہو. ہم کبھی نہیں سوچتے. ہم اچھی اچھی روڈوں پر چلتے ہیں, یا ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کیا یہ روڈ ہمیشہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. تو سوال اس بات کا ہے جب ہم سوچیں گے تو ہم اس امت کے لیے کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیزیں جو ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سب سے پہلے انسان بنایا ہے. اگر تم انسان نہیں بن سکتے تو مسلمان بننے کا خواب مت دیکھو. اگر تم انسان نہیں بن سکتے تو مسلمان بننے کا خواب مت دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سال کی زندگی تھی, 63 ایئرس کی جو لائف تھی, تو آپ نے 40 سال سے انسانیت کی دعوت دیا. اے لوگوں کو ٹوپی مت پہناؤ, دھوکہ مت دو, سچ بات کہو, عورتوں پر ظلم مت کرو, بچوں سے محبت کرو, بچوں کی عزت کرو, اور جو آپ کے عالم دین ہیں ان کا احترام کرو. لیکن شاید یہ باتیں ہمارے لیے صرف ایک لیکچر ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی سے بہت دور ہیں. ہمارا جسم جو کہ حلال سے پاک ہونا چاہیے وہ حرام روزی سے بھرا ہوا ہے. ہم لوگوں کو ٹوپی پہناتے پہناتے ہمارے دل بھی کالے ہو چکے ہیں. ہم انسانیت ختم ہو چکی ہے. کسی ایک ہندوستان کے جو ایک فرسٹ ایجوکیشن منسٹر ہے مولانا عبدالکلام آزاد نے ایک بات کہی تھی کہ قوم کے لیے کہی تھی, اگر تم صلاحیت رکھتے ہو اور قوم کی مدد کر سکتے ہو, تو اگر تم قوم کی مدد نہیں کرتے یعنی لوگوں کو سوسائٹی کی مدد نہیں کرتے تو تمہاری حیثیت اس زمین کی زندہ لاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. If you have capacity to do for the ummah, for the society, if you are not doing, you are the like a dead body on the earth. آپ رہیے IAS, آپ منسٹر رہیے, آپ نیتا رہیے, کیا لینا. بھوکا مر رہا ہے, غریب پس رہا ہے, ہر انسان کا گھر اجڑ رہا ہے. آپ کے بڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا تو تب ہے جو ہم ایک دوسرے کو آنسو پوچھ لیں, ہم ایک دوسرے کو درد کو سمجھیں, ہم انسانیت کو زندہ کریں. لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایسے ماحول میں نہیں رہے ہیں. صرف ہمارا گھر, ہمارا پریوار, ہر انسان کے پیچھے یہ ہے. یاد رکھیے, اگر موت آئے گی تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, اور آپ کو جتنی زندگی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا یقین ہے. اور آج کی دنیا میں کبھی کسی شاعر نے ایک بات کہی تھی, بہت اچھی بات کہی تھی, جب تو دنیا میں تشریف لا رہا تھا تو رو رہا تھا اور دنیا والے خوشی منا رہے تھے. جب بچہ آتا ہے, ڈلیوری ہوتی ہے, بچہ آتا ہے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, ہر انسان خوشی مناتا ہے. کسی کو تیرے رونے کا غم نہیں رہتا. کوئی نہیں کہتا بچہ رو رہا ہے اسے چپ کراؤ, بس مبارک ہو, مٹھائی کھلاؤ, مٹھائی کھلاؤ, تم ابا بن گیا, اماں بن گئی, سے باتیں ہوتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے جب تو رو رہا تھا آیا تو دنیا میں تیرے رونے کا غم کسی کو نہیں تھا. تو آج یاد رکھ,
آج تو دنیا سے اس طرح چلا جا کہ جو ہنسنے والے تھے یہ رو دے، اور جو تو رو رہا تھا وہ ہنستے اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم نے لوگوں کی مدد کیا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی کے پرتی ذمہ داری کو عمل کیا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ یاد رکھیے ہمارے لیے مبارک ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو پیدا کیا درد انسان کے لیے، کم نہیں تھے فرشتے عبادت کے لیے۔ بہت اللہ کی عبادت میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، لیکن یاد رکھیے آج انسان ہے، کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل۔ آج ہم اکیلے آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ 4 لوگ ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں اس وقت بھی 4 لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری کبھی زندگی انڈیپینڈنٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سے صلاحیت میں ہو جاتے ہیں، تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا کمانے لگتے ہیں، تھوڑا مال آ جاتا ہے، تھوڑا علم آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم مختار ہیں۔ ہم مختار بالکل نہیں ہیں، ہم بالکل مختار نہیں ہیں۔ مختار تو تب ہے جب وہ حق ادا کریں جس کے لیے ہم آئے تھے۔ اگر انسانیت کا حق ادا کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، تو واقعی جب میرا جنازہ ہوگا، جب میری موت ہوگی تو میں بہت خوشی ہوگی، یہ بات میں ہوگی اللہ اے خدا اے ایشور، آج میں تیری مخلوق کے ساتھ تیری امت کے ساتھ میں کر کے جا رہا ہوں، میں نے حق ادا کیا امت کا، اور اس خوشی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے اسلام کی شہزادیوں، آنے والے جو مہمان ہیں ہمارے اور جو دیر سے بیٹھے ہیں، ہمارے ایک فلسفہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، آخر وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ ہماری باتیں 2 ہے آخری باتیں، یاد رکھیے ہم دیکھیں اس امت میں، اس سوسائٹی میں ہمارا رول کیا ہے۔ جس دن اپنے رول کو ہم دیکھنا شروع کر دیں گے،